بے حاصلی جان ایلیا۔ ملامت و ملال کی ایک افسردہ شام ہے، دکانیں بند ہیں، شہر سنسان ہے، راہوں پر ہی نہیں شاہراہوں پر لڑکے صبح سے کھیل کھیل رہے ہیں، جیسے شاہراہیں نہ ہو کھیل کے میدان ہو۔ کوئی شبہ نہیں کہ یہ لڑکے بہت دانشمند واقع ہوئے ہیں کہ زندگی ان کے خیال میں محض ایک کھیل ہے، جبکہ ان کے بڑے اس کرۂ ارض کو اور اس کی زندگی کو وجود کی سب سے زیادہ اہم حقیقت سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ کرہ اس کائنات کا حاصل ہے، یہ بےہودہ کرہ بلکہ یہ اربوں کھربوں برس بوڑھی کائنات اس کرے ہی کی خاطر وجود میں آئی تھی۔ کہکشاؤں کے وجود میں آنے کی غایت یہ تھی کہ اس کرے کے 1/4 حصے کے چند حصوں میں گیہوں اور گنے کی فصلیں اگائی جا سکے۔ بڑی عمر کے لوگ کتنے سادہ دل ہیں اور ان کے چھوٹے کس قدر باشعور۔ وہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کو ایک کھیل سمجھتے ہیں اور جی لگا کر کھیلتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر ایک کھیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ملامت اور ملال کی اس افسردہ شام میں میرا ہمزاد نشیان بے دلی اور بیزاری میں محو کلام ہے۔ بے دلی اور بیزاری یہ کیفیتیں اب اس کا مزاج بن گئی ہیں، اور اس کا ہی کیا، اب تو یہ کیفیتیں بہت کم لوگوں کو چھوڑ کر سب ہی کا مزاج ٹھہری ہیں۔ بے دلی اور بیزاری یہ دونوں کیفیتیں اس دور کا مقسوم ہیں، اور جو کچھ ہے وہ یہی ہے۔ نشیان کا بھی عجب حال ہے، وہ کبھی تو دیوتا بن جاتا ہے اور کبھی دیو اور کبھی بونا۔ اس وقت وہ ایک بونا بنا ہوا ہے اور وجود کے ایک بہت چھوٹے گھیرے میں سوچ رہا ہے۔ بہرحال وہ اس وقت جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس قابل ضرور ہے کہ اسے سنا جائے۔ ان دنوں پہلے سے کچھ زیادہ ہی یہ بات سننے میں آتی ہے کہ پاکستان غلط بنا تھا، اور یہ بات بہت ہی روح فرسا بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص گروہ کے کچھ لوگ ہی یہ بات کہتے ہوں، یہ بات پاکستان کے مختلف گروہوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی زبان سے سنی جاتی ہے۔ ہاں، یہ ایک ہمت افزا بات ہے کہ لوگوں کی اکثریت اس طرح نہیں سوچتی، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات پوری سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی بات ہے کہ کچھ لوگ بھی اس طرح کیوں سوچتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جس کے کچھ لوگ یہ کہتے ہوں کہ ہمارا ملک غلط بنا تھا، اور یہ کہ یہ ملک تاریخ کا ایک اسقاط ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کا وجود ہی اس کے باشندوں کے درمیان زیر بحث رہتا ہے، جبکہ اس ملک کے وجود میں آنے سے بہت سوں کا بھلا ہوا ہے، بہت سوں کا۔ یہ بات بھلا کیسے کہی اور سنی جا سکتی ہے کہ لوگ پاکستان بننے سے پہلے زیادہ اچھی زندگی گزارتے تھے اور پاکستان بننے کے بعد وہ بہت بری زندگی گزار رہے ہیں؟ نشیان کا کہنا ہے کہ اصل بات کچھ اور ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں نے آزادی سے جو امیدیں وابستہ کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ حالات بدلے اور بہتر ہوئے، مگر انہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہونا چاہیے تھا۔ جنگ عظیم کے بعد بر صغیر کے علاوہ جو اور ملک آزاد ہوئے، خاص طور پر مشرق بعید کے ملک، وہ پاکستان اور ہندوستان کے مقابلے میں جنت ہیں، اور ان کے سامنے رکھتے ہوئے پاکستان اور ہندوستان 20ویں صدی کے تاریخی جہنموں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم نے چند سال پہلے تک مشرق کے جن ملکوں کا نام تک نہیں سنا تھا، ان پر پاکستان اور ہندوستان تو کیا مغرب کے بعض ملک تک رشک کرتے ہیں، اور پاکستان اور ہندوستان صرف اس بات پر نازاں ہیں کہ ہم تاریخ کی قدیم ترین تہذیبوں کے وارثوں میں سے ہیں۔
رسوا کن حد تک پسماندہ، المناک حد تک مفلس، شرمناک حد تک جاہل، بہیمانہ حد تک بے حس اور اشتعال انگیز حد تک متعصب ہوتے ہوئے تاریخ کی قدیم ترین تہذیبوں کے وارثوں کی فہرست میں مندرج ہونا کیا ہمیں ایسے مجرموں کی قطار میں کھڑا کرنے کے مستوجب قرار نہیں دیتا جن کی سزا ایک ایسی جاں کنی ہو جس کی مدت کو دراز سے دراز تر ہونا چاہیے؟ تم جو تاریخ کی قدیم تہذیب کے وارث ہونے پر نازاں ہو تو سنو، یہ تمہاری بے حیائی ہے، بے حیائی اور جہل۔ کیا تمہاری قدیم تہذیب مصر اور بابل کی تہذیبوں سے زیادہ عالی شان تھی؟ کیا تمہاری قدیم تہذیب نے انسانی دانست اور دانش کو اتنا پرمایا کیا جتنا پرمایا مصر اور بابل کی تہذیبوں نے کیا؟ یہ باتیں یکسر فضول اور فالتو باتیں ہیں کہ ہمارے فلاں شہر کے ایک نواحی علاقے کے کھدائی میں 12,000 برس پہلے کی کنگیاں، سرمے دانیاں اور پتھر کے ہار برآمد ہوئے ہیں۔ نشان نے ایک کڑوے لہجے میں کہا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگست 1947 سے پہلے چاہے تمہاری سرزمین کے نام تک کو بھی کوئی نہ جانتا ہو، مگر اس کے بعد 46-47 برس کا جو دور گزرا اس میں تم نے کم سے کم انسانوں کی طرح زندگی گزارنا سیکھ لیا ہوتا، جو نہیں سیکھا۔ اسی لیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان غلط آزاد ہوا اور پاکستان غلط بنا۔ یہ کہہ کر نشان کھانسنے لگا، پھر اس نے ایک بے طوری کے ساتھ مجھے دیکھا اور بولا کہ بڑی بے حاصلی ہے۔